کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا مفتی صاحب کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو دلیل کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کے سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مکروہ ہے بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مطلقاً جائز ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے میں اگر الٹا کے چھینٹ نہ پڑتا ہو تو جائز ہے، اور اگر الٹا کے چھینٹ پڑے تو جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 5 حدیث ہیں۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثكم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کیا ہے۔ اگر تم سے کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ اسی طریقے سے حدیث حذیفہ، جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے، جو مشہور حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادن فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے کوڑے پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر بھی ایک حدیث ہے، جو حدیث عبد الرحمن بن حسنہ سے مروی ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کہیئۃ الدرقہ فوضعها ثم جلس خلفها فبال الیہا، کہ یہ روایت امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں درقہ نامی کوئی چیز تھی، آپ نے اس چیز کو نیچے رکھا اور اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور وہاں پر اپنا پیشاب فرمایا۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ نے روایت کی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابول قائما فقال یا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مجھے منع فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، چنانچہ میں نے اس کے بعد اب تک کبھی بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے کتاب التاریخ کے اندر ایک 5ویں روایت ذکر کیا، عن بريدة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته او ينفخ في سجوده، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ظلم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے، دوسرا یہ ہے کہ آدمی جب نماز میں ہو تو نماز کے اندر بار بار اپنے ہاتھ سے پیشانی کو پوچھنا، یہ اس طرح پوچھے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کہ بار بار نماز میں ہاتھ کو پوچھنا، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے پیشانی پوچھنا، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر جب جائے تو سجدے کے اندر پھونک مارنا سجدے کی جگہ پر، یہ بھی جائز نہیں ہے، حدیث سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ یہ حدیث بھی امام بخاری نے جو کتاب التاریخ میں ذکر کی یہ بھی ضعیف ہے۔ جو ابن ماجہ کی روایت اور امام بخاری کی یہ روایت جو اخرجہ البخاری کی تاریخ، یہ دونوں روایت ضعیف ہے۔ باقی 3 روایتیں درست ہیں، ترمذی کی، بخاری کی اور ابو داؤد شریف کی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے منع نہیں کیا۔ صحیح حدیث سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت مذکور ہے جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے جو ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ تو ضعیف ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے ممانعات شریعت میں موجود نہیں ہیں۔ البتہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے انسانیت کے پیش نظر بیٹھ کر کے پیشاب کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ البتہ کہیں پر عذر ہو تو کھڑے کر کے پیشاب کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اسی کا علم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے مجبوری میں، اور اگر مجبوری نہ ہو تو بیٹھ کر کے پیشاب کرنا زیادہ مستحب اور ادب کے دائرے میں ہے، اور بغیر مجبوری کے کھڑے ہو کر کے بھی اگر پیشاب کر لے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، جب بشرطے کہ الٹا انہیں چھینٹ نہ پڑا۔ اگر چھینٹ پڑ چکا ہو پھر تو صاف کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا۔ پیشاب کی چھینٹ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بہت تاکید کی ہے، بہت تنبیہ کی ہے کہ پیشاب کی چھینٹ سے تم بچو، اسی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، قبر میں جو ہے عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں پیشاب کی چھینٹ سے بچنا چاہیے، ہر اس طریقے سے بچنا چاہیے جس سے الٹا کے پیشاب کی چھینٹ پڑتا ہو۔ جواز کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑے ہو کر کے کر ہی ڈالیں، جواز کا یہ مطلب ہے کہ بوقت ضرورت ہم کر لیں، کہ سفر میں راستے میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں،
گندگی ہے یا بیٹھنے میں دقت ہوگی، اٹھنا بیٹھنے میں دقت ہوگی یا لیٹ ہو، تاخیر کا خدشہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہو کر کے جلد وظیفہ کر سکتے ہیں، اس کا جواز موجود ہے شریعت میں۔